بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی، پروگرام دین و دنیا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ خواتین و حضرات، بہت بڑے نام ہیں پاکستان کے اندر اور بڑے بڑے موضوعات ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ کام کرنے والے لوگ کام کر رہے ہیں۔ یہاں جو لوگ ڈگڈگی نہیں بجاتے یا کسی سے نہیں بات کرتے، کسی کو نہیں کہتے، تو وہ بیچارے کام میں لگے ہیں اور مست ملنگ بن کے لگے ہوئے ہیں۔ حوصلہ افزائی تو کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں، لیکن جس طرح ان بڑے ناموں کی، بڑے کام کرنے والوں کو ہمیں عزت دینی چاہیے، یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اکلوتے آدمی ہیں۔ کسی بھی بڑے نام کو دیکھیں تو اس بڑے نام کے بعد اگر سیکنڈ نام تلاش کرنے کی کوشش کریں تو بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو آج ہمارا ایک تو موضوع ہے پاکستان کی ایجوکیشن پالیسی اور اس کے مسائل، لیکن موضوع جس طرح بڑا ہے، جو میں پہلے بات کر رہا تھا، دو بڑے نام، دو بڑے خوبصورت چہرے جن کو آج یہاں ہم نے زحمت دی ہے۔ بہت بڑا نام ہے ایجوکیشن کی دنیا کا، پروفیسر ڈاکٹر محمد نظام الدین صاحب۔ ماشاءاللہ آپ چیئرمین رہ چکے ہیں ہائر ایجوکیشن کمیشن پنجاب اور سابق وائس چانسلر گجرات یونیورسٹی، اور پرو وائس چانسلر اس وقت بھی ہیں سپیریئر یونیورسٹی، اور اس کے علاوہ ماشاء چیئرمین ہے بورڈ آف ڈائریکٹر کٹاس کالج۔ یہ ایک ویلفیئر ادارہ ہے، میڈیکل کے متعلقہ کئی یہاں کورس کرا رہے ہیں، اور بہت بڑے نام کے ساتھ ساتھ بڑا کام ہونا اور اپنے آپ کو اس قوم کے لیے، اس نسل کے لیے لگا دینا کہ یار میری وجہ سے کسی کا فائدہ ہو جائے، یہ اللہ والا جو بندہ ہے، معذرت کے ساتھ یہ میں ان کا بڑا عقیدت مند ہوں۔ تو ان کے ساتھ دوسرا جو بڑا خوبصورت نام ہے ہمارے پروگرام کا مستقل حصہ ہیں، شفقت فرماتے ہیں، مہربانی فرماتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، انجینئر پروفیسر ڈاکٹر علی ساجد صاحب۔ ماشاءاللہ آپ نسٹ اور یو ای ٹی کے سابق پروفیسر ہیں، اور یو ایس اے سے آپ نے انجینئرنگ مینجمنٹ میں پی ایچ ڈی پہ کام کیا ہے۔ بہت مخلص آدمی ہیں، پاکستان کو دن رات کچھ نہ کچھ دے رہے ہیں۔ لوگ ان کے پاس آتے ہیں اور ہر بندے کو ویلکم کہتے ہیں۔ میں دونوں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج چہرے دو ایسے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ دل کر رہا ہے کہ آپ سنتے رہیں اور میں آپ دونوں کی تعریف کرتا رہوں، اور میں نے تعارف تھوڑا سا کم کر دیا کہ پروگرام بھی کرنا ہے اور جو سوالات ہیں ہمارے ان کے جوابات بھی لینے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بڑی محبت، پہلے تو آپ تھوڑا سا اپنا کوئی تعارف کرائیں، کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، کن کن سہولیات یا مشکلات کو سہتے ہوئے یا انجوائے کرتے ہوئے سہولیات کو یہاں تک پہنچے۔ وہ تو بڑی لمبی سٹوری ہے۔ میں تو میری پیدائش تو پری پارٹیشنڈ ہے۔ کتنی ایج ہوگی آپ کی؟ اس وقت 83 ہے۔ 83، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ 63 کے لگتے ہیں آپ۔ اور میں پیدا ہوا تھا حیدرآباد دکن میں، نظام حیدرآباد جو ہے، صحیح۔ وہاں سے جب بارڈر بند ہونے والے تھے تو ہمارے پیرنٹس نے فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان چلے جائیں گے۔ تو پھر ہم لوگ آئے، ٹرین سے بیٹھ کے کھوکھرا پارک کے پاس آئے سندھ میں، پھر سندھ سینٹر ہوئے کراچی، وہیں پہلے بڑے کراچی میں تعلیم وہیں حاصل کی، کراچی یونیورسٹی سے۔ اس کے بعد مجھے موقع اچھے مل گئے جاب کرنے کے، تو انٹرنیشنل جاب میں نے کی، پہلی جاب سویڈش گورنمنٹ کے ساتھ۔ تو ود ان 3 ایئرز انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ باہر جائیں پڑھنے کے لیے۔ مجھے انہوں نے اسکالرشپ دیا، میں باہر چلا گیا، کس ملک میں؟ شکاگو، یونیورسٹی آف شکاگو، صحیح۔ وہاں سے ماسٹر کیا۔ وہ ماسٹرز کا اسکالرشپ تھی، وہ واپس آ گیا۔ تو واپس آیا تو میری پوسٹنگ لاہور کر دی، تو میں لاہور ہو گیا 1970 سے لاہور میں۔ اس کے بعد میں کام کرتا رہا گورنمنٹ کے ساتھ، وہ ادارہ ہینڈ اوور ہو گیا گورنمنٹ کو، تو میں گورنمنٹ کے ساتھ منسلک ہو گیا۔ پھر مجھے 76 میں اسکالرشپ ملا پی ایچ ڈی کا، فورڈ فاؤنڈیشن سے۔ میں چلا گیا دوبارہ یونیورسٹی مشیگن این آربر میں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے۔ وہاں سے پی ایچ ڈی کی، تو پھر یونیورسٹی نارتھ کیرولینا چیپل ہل جوائن کر گیا
اسسٹنٹ پروفیسر. اور پڑھا رہا تھا کہ مجھے ایک جاب آفر ہوئی یو این کی, تو میں یو این کی جاب میں چلا گیا. 25 سال یو این میں کام کیا, 24 سال. اس کے بعد جب میں ریٹائرمنٹ لی یو این سے تو مجھے کولمبیا یونیورسٹی میں ایز اے پروفیسر کی جاب مل گئی. ماشاء اللہ. بیکاز میں پی ایچ ڈی, وہاں سے میں پاکستان آ گیا تھا 2005. اب ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جو پاکستان کا تعلیمی معیار ہے اس کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں؟ کوئی تجاویز دیں, کوئی آراء دیں آپ. دن رات میں یہی سوچتا رہتا ہوں. اسی لیے اپنا خود میں نے جو کنٹریبیوشن میں کرنا چاہتا ہوں, اپنا ادارہ بنایا ہے قلدنی انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی اینڈ اپلائڈ سائنس, کٹاس. تو وہ تعلیم کے بارے میں تو بہت مسائل ہمارے ہیں. اب دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ ہمارے پاس ہے کہ ہمارے پاس 3 کروڑ بچے ہیں. 3 کروڑ جو اسکول میں نہیں گئے, ہے نہیں اسکول. اور دنیا میں اب کیسے ممالک ہیں جن کی آبادی 2 کروڑ بھی نہیں ہے, وہاں پہ 3 کروڑ بچے ہیں. تو ہم سب سے جو بڑا کام ہے یہی کر رہے ہیں نا, بچے پیدا کر رہے ہیں. ہاں یہ بھی ایک ہے پاکستان میں ڈاکٹر صاحب سب سے بڑا کام ہمارا بچے پیدا کرنا ہو. ہاں یہ بھی ہے. تو وہ اسکول ایجوکیشن سے شروع کر کے یونیورسٹی تک ہمارا سارا سسٹم جو ہے وہ ڈسکنیکٹڈ ہے. اسکول کنیکٹڈ نہیں ہے کالج کے ساتھ, کالج کنیکٹڈ نہیں ہے یونیورسٹی کے ساتھ, سب الگ الگ کام کر رہے ہیں. ایک سسٹم نہیں بنا ہوا. جہاں میں نے تعلیم حاصل کی ہے, جہاں میں پڑھتا رہا ہوں, جرمنی ایک ملک ہے جہاں پہ 8ویں گریڈ تک 8ویں سال کے بعد بچوں کو ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ لیتے ہیں, کہتے ہیں تم کہاں جاؤ گے. تو 8ویں کے بعد ان کو بھیج دیتے ہیں, کوئی انجینئر بنتا ہے, کوئی میکینک بنتا ہے, کچھ چلے جاتے ہیں, کچھ لوگ چلے جاتے ہیں ہائر ایجوکیشن, میجورٹی چلے جاتے ہیں کام کرنے کے لیے ٹیکنیشین. ہماری ڈگری کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں, اور ڈگری کی کوئی زیادہ ویلیو بھی نہیں ہے, ڈگری کو کوالٹی بھی نہیں ہے. صحیح. جی ڈاکٹر صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ 350 کے قریب ہمارے پاس یونیورسٹیاں ہیں, اور جو کام ہو رہا ہے وہ بھی سامنے ہے. سرکاری یونیورسٹیاں اپنا رونا روتی ہیں, اور پرائیویٹ والے جو ہیں وہ بہت آگے جا رہے ہیں, اور فیسوں کا جو ان کا نظام ہے, کیا کہیں گے اس کے اوپر آپ؟ اچھا سر, سرکار کی تو لیمیٹیشنز ہیں فنڈز کی, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں 2 سے 3 یونیورسٹیاں جو انٹرنیشنل لیول پہ جنہوں نے نام بنایا, جی کی, لمز اور آغا خان, اس کے علاوہ باقی یونیورسٹیوں کے متعلق لوگوں کے تحفظات ہیں کہ دے آر یوزنگ ایجوکیشن ایز اے بزنس. تو اس پہ ڈبیٹ ہو سکتی ہے, میں زیادہ بات نہیں کروں گا. لیکن ایک عجیب و غریب میں بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں آپ کے توسط سے. 1960s میں ساؤتھ کوریا پاکستان سے نیچے تھا, یہ سب کو پتہ ہے. ان کا ایک ڈکٹیٹر آیا جنرل پارک, وہ ٹی وی پہ ون فائن مارننگ آیا ارلی 60s میں. اس نے کہا کہ میں اپنی جی ڈی پی کا 23 یا 24.5% میں ایجوکیشن کو دوں گا. کیا بات. ہمارا 2-2.5% ہے شاید, اس سے بھی کم ہے ڈاکٹر صاحب. اب کہاں پہ 2% اور کہاں پہ 24 یا 25%. ہاں جی. اس کے بعد اس کے اثرات جب اتنی 1/4 آف دا جی ڈی پی ایجوکیشن میں جانے لگے, اس کے اثرات 20 سال بعد آئے 83-84 میں. اور ساؤتھ کوریا انڈسٹری میں انٹرنیشنل لیول پہ R&D کی وجہ سے اٹھنے لگا. ہماری یونیورسٹیاں موسٹلی ود ڈیو اپالوجی صرف ڈگری ایوارڈنگ سر کرتی ہیں, وہ R&D, اپلائیڈ ایشوز اور فیلڈ کے مسئلے, انڈسٹریل پرابلمس کو ایڈریس نہیں کر رہی. جیسے میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ ہماری 2 بڑی یونیورسٹیز لاہور کی ہیں, انوائرمنٹ کو ایڈریس نہیں کر پا رہی. ان کے اتنے بڑے ڈپارٹمنٹ ہیں سرکاری یونیورسٹیاں, ان کے پاس فنڈز ہی نہیں ہیں. پروفیسر ہیں, باہر کی کتابیں پڑھا دیتے ہیں. فیلڈ کے پروجیکٹ کروانا, سیوک پرابلمس کو ایڈریس کرنا, یہ وہ چیزیں ہیں جو انڈسٹری کا کام ہے. R&D تو ایڈوانس لیول کی R&D, لیزر شیزر تو بہت آگے کی چیزیں ہیں. تو میری یہ گزارش ہے کہ فنڈنگ کم از کم 5 سے 7% کی جائے, اور الٹیمیٹلی 10% آف دا جی ڈی پی ہوگا تو ہماری یونیورسٹیز کو پیسہ ملے گا. ابھی تک ہم ڈگری ایوارڈنگ انسٹیٹیوٹ ہی ہیں. اور ڈاکٹر جو پہلے HEC کے چیئرمین تھے طاہر رحمان صاحب نے بڑی اچھی بات کی ایک دفعہ 20 سال پہلے. انہوں نے کہا تھا کہ ہماری یونیورسٹیاں ایک امریکہ کے جو ایسوسیٹ ڈگری کی پروگرام ہے نا, اس کی طرف صرف ڈگریاں دیتی ہیں, کمیونٹی کالج ان کو کہتے ہیں, آپ کو تو زیادہ پتہ ان کا یہ سٹیٹمنٹ آن دا ریکارڈ ہے. تو یونیورسٹیاں صرف ڈگری نہیں دیتی, وہ ذہن کھولتی ہیں, زندگی کی نئی جہتوں کو تلاش کرنے میں لوگوں کو مدد کرتی ہیں, اور اپلائیڈ ایشوز کو ایڈریس کرنے میں فعال اور مؤثر اور متحرک رول پلے کرتی ہیں, جو ہماری یونیورسٹیز نہیں کر رہی, فنڈز نہیں ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ اس پہ کیا کہیں گے کہ جو
روایتی طریقہ تھا اس کو چھوڑ کے ہم آگے بڑھیں، اور اس میں جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ جو ہمارے مدرسین ہیں، جو اساتذہ ہیں، جو پروفیسر ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، ان کا کوئی طریقہ کار یا ان کے لیے کوئی تھنک ٹینک بنایا جائے کہ وہ وجہ ہیں اس ویری سوری جو اس وقت کام ہو رہا ہے، کہیں نقص کہاں ہے، قصور کس کا ہے؟ میں نے جب میں وائس چانسلر تھا گجرات یونیورسٹی اس وقت بھی، اور میں نے یہاں چیئرمین بنا، میں نے کہا سب سے بڑی بات ہمیں جو کرنی ہے وہ فیکلٹی ڈیولپمنٹ سینٹرز بنانے ہیں. کہ ہمارے پاس ہوتا یہ ہے کہ جو لڑکی یا لڑکا ایم اے کر لیتی ہے اس کو لیکچرر اپوائنٹ کر کے فوراً بھیج دیتے جا کے پڑھانا شروع کر دو. ان کو کوئی ٹریننگ پڑھانے کی، کوئی اسکل ڈیولپمنٹ نہیں، پیڈاگوجی 17 اسکل مل گیا سیدھے چلے جاؤ پڑھانا شروع کر دو. تو میری انہوں نے بات مان لی تھی گورنمنٹ پنجاب نے جب میں چیئرمین تھا. پھر میں نے شروع کیا ٹریننگ اپنے پاس یہاں ایجوکیشن یونیورسٹی میں، کم از کم 2 ہفتے پریکٹیکل ٹریننگ ہو ٹیچنگ میتھڈالوجی پہ، کانسیپٹ پہ. 2 مہینے ہونے چاہیے، 2 ہفتے. 2 ہفتے میں نے شروع میں کہتے جو ان لوگوں کی جو سلیکشن ہو چکے تھے. صحیح. تو اس کے بعد میں نے کہا اس کے بعد جو ان کی جو پروموشن ہوگی اس کے لیے وہ 2 مہینے کی ٹریننگ ہو، 2-3 مہینے کی ٹریننگ ہو، جیسے سول سروس میں ہوتا ہے، وہ پاس کریں امتحان پھر ان کی پروموشن ہو. آرمی میں بھی ایسے ہوتا ہے. لیکن وہ جو ایجوکیشن جو لوگ ٹیچرس ایسوسیشن ہے وہ اس بات کو نہیں مانتے. کہتے ہیں حالانکہ وہ کہتے ہیں ہمیں کمپیئر کیا جائے سول سروس کے ساتھ. اور ضمن میں بات کرنے لگا، سب سے زیادہ چھٹیاں ایجوکیشن سیکٹر میں ہوتی ہیں. ہاں، کوئی بھی مسئلہ ہو جائے، جی کل چھٹی ہے، اسکول سے چھٹی ہے یا یونیورسٹیاں بند ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں خدا نہ خواستہ کچھ بھی ہو جائے ایجوکیشن سیکٹر اور ہیلتھ سیکٹر بند نہیں ہونا چاہیے. بالکل صحیح، نہیں ہونا چاہیے. نہ ہو دنیا میں کہیں ہوتا بھی نہیں ہے، ہمارے یہاں ہوتا ہے یہ سارا. کہ ہمارا سارا تعلق سیاست سے جڑا ہوتا ہے نا. لوگ گھبرا جاتے ہیں اگر سیاسی حالات خراب ہوں تو ادارے بند کر دیتا کہ بچے لوگ ڈاکٹر صاحب کیا ایڈ کریں گے آپ اس میں؟ جی میں جارج واشنگٹن یونیورسٹی میں پڑھتا تھا. 2 سال کا ایڈوانس کیلنڈر ود تاریخ ود ڈیٹ ود پروفیسر 2 سال کا چھپ جاتا تھا. اتنی ایکسٹریم فور کاسٹنگ تھی وہاں پہ، کیونکہ بے یقینی 2 سال پہلے کا شیڈول ٹائم ٹیبل چھپ جاتا تھا. ٹیچرز کورسز 19-20 ویریشن. 2 سال بعد ہم نے کیا پڑھانا ہے، اور لوگ بچے ایڈوانس اپنا 2 سال کا ایم ایس پلان کر لیتے تھے اس کے مطابق. ہمیں 2 دن کا نہیں پتہ ہوتا پہلے. تو یہ بے یقینی کی جو صورتحال ہے اس کی وجہ سے بھی تعلیم پہ ایک منفی اثر آتا ہے. وہ تو لازمی بات ہے اس کو. اور سب یہ پھر کیسے کریں اساتذہ کو ٹھیک؟ پہلی بات تو یہ ان کی اب اسکلنگ کی جائے، ان کو ٹرین کیا جائے. اور ہر بندہ کوالیفائڈ نہیں ہوتا پڑھانے کے لیے، ان کو ٹرین کرنا پڑتا ہے. اب وہ آ گئے ہیں ان کے پاس پروفیشن میں جہاں اب کو رکا تو سکتے نہیں. وہ جنون، وہ جذبہ، وہ پیدا شوق، لگن، تڑپ کیسے پیدا کی؟ وہ پیدا کرنا پڑے گا. اس کے لیے بہت جیسے ہمارے پاس ڈاکٹر صاحب ہیں، ایسے لوگ جو موٹیویشن اسپیکر ہیں وہ کرتے یہ ہیں. بیچارے ایک ہے، کوئی 100 ہونا چاہیے بندہ اس طرح ایسے یہ ملٹیپلائی کرے نا اپنے آپ کو. ان کی تیار تو بڑے کیے لیکن وہ میں اب کیا کہوں گا آگے. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے آپ؟ سر ٹیچر اگر جنونی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. لیو ایکوکا جنرل الیکٹرک کا چیئرمین، اس نے ٹرن اراؤنڈ کیا تھا جنرل الیکٹرک کو. وہ کہتا ہے اونلی دا کریم آف دا نیشن ول بی دا ٹیچنگ پروفیشن، ریسٹ ایوری باڈی ہیز ٹو سیٹل ایلس ویئر. کہتا ہے باقی چھان بور ہے. اور ان دا ٹرو ریشنل سوسائٹی اے ٹیچرز آن 24 آور آف ڈیوٹی. وہ فوج کی طرح 24 گھنٹے ڈیوٹی پہ. وہ کہہ نہیں سکتا میری چھٹی ہو گئی ہے. اس کا کام تعلیم کے ساتھ تربیت ہے، موٹیویشن ہے، اسکل ڈیولپمنٹ ہے، انٹرپرسنل سکلز ہیں، ویلیوز ہے، اخلاقی اقدار ہے، جذبہ تجسس، جذبہ تحیر ہے جو اس نے اسٹوڈنٹس کو دینا ہے، جذبہ تحقیق دینا ہے. ان جذبوں کے بغیر بچہ صرف ایک ڈگری کا پرنٹنگ پریس کی طرح لے جاتا ہے، لیکن اس میں یہ چیزیں نہیں آتی. جذبہ تحیر ٹیچر کی ذمہ داری ہے دینا، کیوریوسٹی، انٹلیکچوئل کیوریوسٹی. اگر وہ نہیں دے پا رہا تو شاید جسٹس نے کہا پنجاب سے. اور امید دینا کہ یس یو کین ڈو دس، یہ امید دینا، یہ قوت یقین دینا ٹیچر کا کام ہے. اور ویسٹ میں کرتے ہیں ٹیچر. ڈاکٹر صاحب صحیح بات کر رہے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. موٹیویشن جب تک نہیں ہوگی بچوں میں، امریکن وہ پیشن سے آتی ہے. ہاں اگر ٹیچر کمپیشنٹ نہ ہو اور پیشنیٹ نہ ہو پڑھانے کے بارے میں تو وہ صحیح معنی میں لوگوں کے ذہن کا نہیں بدل سکتا. اگر ٹیچر اپنی جگہ کسی اور کو پڑھانے پہ لگا دے تو پھر یہ بھی میں نے سنا ہوا ہے. خواتین حضرات، پروگرام کا سلسلہ جاری ہے. ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات. آج ہم بات کر رہے ہیں جو ایجوکیشن سیکٹر ہے اس کو مسائل کیا ہیں، اور اب ہم نے اس بریک میں بات کرنی ہے
کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے یہ جو ظلم زیادتی کر رہے ہیں اور عجیب قسم کا ڈاکٹر صاحب انوائرمنٹ دیتے ہیں. میرے ایک دوست ہیں تو انہوں نے ایک یونیورسٹی کا ایڈ دیکھا. وہ ایڈ بڑا خوبصورت تھا. جس طرح ہر ایڈ خواتین کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. اور جب بچہ وہاں چلا گیا, ایڈمیشن ہو گیا, اور ظاہر ہے پرائیویٹ سیکٹر ہے تو نمبر تھوڑے بہت کام چل جاتا ہے. اب بچے نے 2 دن 3 دن 4 دن 10 دن ہو گیا مسلسل جی. 10 دن کے بعد اس کے باپ نے مجھے واقعہ سنایا. کہتا میرا بیٹا آیا, کہتا پاپا میں نے یہاں نہیں پڑھنا. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا جو ایڈ میں چہرے دکھائے گئے تھے وہ تو مجھے ابھی تک ملے نہیں 10 دنوں میں. تو ڈاکٹر صاحب کیا کریں گے, کیا اس پہ آپ ارشاد فرمائیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کا جو ایک حد سے زیادہ فیسیں لگا دینا. اب میں پرائیویٹ سیکٹر میں آج کل کام کر رہا ہوں سپیریئر یونیورسٹی میں. جی. مجھے پتہ ہے, آئی نو کہ وہاں کے فیسز زیادہ ہیں کمپیئر ٹو پبلک سیکٹر. ان کا آرگیومنٹ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں گورنمنٹ تو گرانٹ نہیں دیتی, ہم تو ہر چیز خود اپنے پیسے سے چلاتے ہیں. بات تو ان کی بھی ٹھیک ہے. تو لہٰذا ہمیں ریکور کرنے پڑتے ہیں جو ہم خرچ کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ پروفٹ موٹیویشن بھی ہے. جو گورنمنٹ نے پالیسی بنائی تھی کہ آپ 20% اسکالرشپ دے دیں. 1-2 کیس بھی چل رہے ہیں نا کچھ یونیورسٹیز کے. ہاں, انہوں نے یونیورسٹی کا پیسہ جو تھا وہ پراپرٹی میں لگا دی. تو اسٹاک ایکسچینج وہ کچھ یونیورسٹیز ہیں جو ٹرسٹ بنی ہوئی ہیں جو پروفٹ نکال نہیں سکتی. ڈاکٹر صاحب پاس پوری معلومات ہے. ٹرسٹ کے ساتھ میں آپ کے پاس ساری معلومات ہے. جی جی. ٹھیک. کیا یہ ٹرسٹ جینون ہے یا فیبریکیٹڈ یا نہیں, انہیں ڈریس کو فالو کر رہے ہیں, لیکن وہ اس طرح کرتے ہیں کہ اپنے پیسے نکال نہیں سکتے اور کیمپس بنا رہے ہیں. تو کیمپسز پہ کیمپس بنتے جا رہے ہیں کیونکہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کر رہے ہیں. کیمپس ریئل اسٹیٹ ہو جاتی ہے. تو لیکن یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے پاس پڑھنے والے بچے کا پھر بھی کسی سے زیادہ نہیں, 9% ہے ہمارے, 10% ہائر ایجوکیشن میں جاتے ہیں. انڈیا میں 25% جاتے ہیں, ہم پاس 10% جاتے ہیں. اس کے باوجود ہمارے لوگ امپلائمنٹ نہیں ملتی ان کو. 5.5 لاکھ بچے ہر سال گریجویٹ کرتے ہیں یونیورسٹیز سے. ڈاکٹر صاحب یہ آپ بتائیے کہ جو پرائیویٹ یونیورسٹیاں فیس لے رہی ہیں اور مختلف مدات کے اندر وہ پھر اور بھی کئی طرح کے طریقوں سے پیسے لوگوں سے نکالتے ہیں, کیا جو ان کا حق تھا فیس لے لی, اب اس فیس کی جو اصل ویلیو ہے وہ بچے کو دے رہے ہیں؟ اچھا سر, میں اس میں یہ گزارش کروں گا, اس کا حل 2-3 چیزوں میں ہو سکتا ہے, ورکیبل حل. ایک تو ایک اومبڈس پرسن ہو پرائیویٹ یونیورسٹیوں کے لیے متصب, جہاں بچے اپنے جینون چیزیں, جینون گریوینسز. آئیڈیا اچھا ہی ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسرا یہ تھرڈ پارٹی آڈٹ. سرکار کے پاس گناگوں ذمہ داریاں کی وجہ سے ممکن نہیں کہ وہ آڈٹ کر سکے. تو فرگوسن اور کوپر اینڈ لیبرن ٹائپ جو انٹرنیشنل لیول کی 5 بڑی کمپنیاں ہیں دنیا میں جن کو UN بھی مانتی ہے, ان سے تھرڈ پارٹی آڈٹ انہی یونیورسٹیوں کے ایکسپنس پہ کرایا جائے, پرفارمنس کا بھی اور فائنانسز کا بھی, تاکہ پتہ چلے کہ اوور بلنگ ہے یا انڈر بلنگ ہے. ہو سکتا ہے وہ یونیورسٹیاں پرائیویٹ یونیورسٹیاں لاس میں ہوں کیونکہ بجلی وغیرہ کے بل اتنے بڑھ گئے ہیں. تو یہ ایک آبجیکٹیو اسیسمنٹ ہوگی کسی بھی یونیورسٹی کی انکلوڈنگ پرائیویٹ سیکٹر. اور ساتھ ساتھ کچھ ایسے سٹیپ لیے جائیں جس میں بچے کی انٹلیکچوئل اسٹیمولیشن اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اور لیڈرشپ اسکل کو انہانس کیا جائے. میں گورنمنٹ کالج لاہور سے پڑھا ہوں جس میں 3 نوبل پرائز ملے ہیں پچھلے 100-150 سال میں, اور 3 ایکڑ کا کالج ہے. کوئی وجہ ہے تو اس نے جی جی. اور انڈیا میں بھی 3 نوبل آج پرائز بھی وہاں پڑھنا ایک سٹیٹس ہے. اچھا, اس میں وہ ایسا ماحول بنا دیتے ہیں کہ میگنیٹک فورسز ایمٹ ہوتی ہیں دیواروں سے, اور بچہ کی بیٹری چارج ہوتی ہے اور اس کا نارتھ اور ساؤتھ لائن ہو کے وہ میگنیٹک فلکس دیتا ہے اور آگے ملٹی پلائر افیکٹ ہے اس کا. یہ گورنمنٹ کالج کا کلچر کیا کسی اور یونیورسٹی میں کیوں نہیں آیا, اس پہ دیکھنا چاہیے. اور کنگ ایڈورڈ کا کلچر کیوں نہیں آیا, کنیڈ کا کلچر اور چیزوں پہ یہاں پہ پرسنالٹی بلڈنگ پہ بڑا زور دیتے ہیں, لیڈرشپ پہ بڑا زور دیتے ہیں. اور مجھے خود ٹرانسفارم کیا گورنمنٹ کالج میں. اب پرائیویٹ یونیورسٹیاں انفارچونیٹلی یہ رول پلے نہیں کر رہی. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سب فارمولے پڑھانے ہیں اور تھیٹا بیٹا الفا گیما پڑھا کے فرق کرتے ہیں, مڈ ٹرم فائنل.
پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا جو خوبصورت، اب دیکھیں لمز نے پھر بھی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ کچھ کام کیا بچوں کی. اس لمز کے بچے میں گریجویٹ میں ایک کانفیڈنس ہے, کنگ ایڈورڈ کے بچے میں کانفیڈنس ہے, کنیڈ میں کانفیڈنس ہے, جی کی کے بچے میں کانفیڈنس ہے, یعنی گریجویٹس میں. لیکن پرائیویٹ یونیورسٹیاں اس کے علاوہ جتنی بھی ہیں وہ صرف ڈگریاں دے رہی ہیں, وہ لیڈرز ڈیولپ نہیں کر رہی, جس کی وجہ سے وہ اقبال کا شعر ہے نا کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں, گرچہ تابدار ہے گیسوئے دجلہ و فرات. وہ حسین پیدا نہیں ہو رہا, چینج ایجنٹ پیدا نہیں کر رہے. حسین سمبولیکلی چینج ایجنٹ ہے جو آوازہ نکارہ حق بھی بلند کر رہا ہے اور ایگزسٹنگ سٹیٹس کو ڈنٹ بھی ڈال رہا ہے. ٹھیک بات. تو وہ ہمیں لیڈرشپ نہیں مل رہی جو پہلے گورنمنٹ کالج سے ملتی تھی, اب لمس ٹو سم ایکسٹینٹ دے رہا ہے, لیکن ایون کنگ ایڈورڈ دینے لگ گیا لیڈرشپ. ڈاکٹر صاحب یہ جو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے, آپ اس کی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ مطمئن تو کوئی بھی, وہ خود بھی نہیں ہے جو کچھ چلانے والے, کیونکہ مشکلات بڑا اچھا آپ نے جواب دیا, بڑے آرام سے. وہ خود بھی مطمئن نہیں, کیونکہ مشکلات اتنی ہیں نا ان کو وہاں پہ بھی ہیں. جب بنا تھا یہ 2002 میں تو انڈیپینڈنٹ کمیشن کا وہ تھا, اٹانومس تھا, مشرف دور کے اندر خود مختار تھا. تو یہ کوشش کی اس زمانے کا جو منسٹر ایجوکیشن تھا کہ بھائی قاضی اس کا نام تھا, پتہ نہیں کہ اس کو میرے انڈر کریں. مشرف نے کہا نہیں, یہ انڈر نہیں ہے, یہ انڈیپینڈنٹ رہے گا. کمیشن کی ریکمنڈیشن یہی ہے. بڑا کام تھا مشرف صاحب کا جی, انڈیپینڈنٹ رہا, اللہ ان کی بخشش فرمائے. تو وہ اس کو بطور رحمان صاحب, وہ سب منسٹر آف سائنس ٹیکنالوجی تھے, ان کو بنا دی چیئرمین. تو منسٹر کا اسٹیٹو ان کا رہ گیا. اور سب سے بڑا کام یہ کیا کہ یونیورسٹیز میں اس زمانے میں 2002 میں نہ لوگوں کے پاس لیب تھی, نہ لیبارٹریز تھی, نہ کلاس روم تھی, نہ فرنیچر تھا. اوور نائٹ ان کو 1 بلین سے 20 بلین کر دیا بجٹ, اوور نائٹ. یہ مشرف نے 20 بلین لے لو, جبکہ یونیورسٹی گرانٹ کمیشن کا 1 بلین بجٹ ہوتا تھا. یہ بہت بڑا بوسٹ ملا. تو بہت سی یونیورسٹی کے پاس لائبریریز بن گئیں. ڈاکٹر صاحب یہ جو ڈاکٹر صاحب نے پہلے کہا کہ کوئی احتساب کے حوالے سے کوئی ایسا اسپیشل ادارہ بنے, محتسب کا جو بات ہوئی, ایکیڈیمک محتسب, جی کہ محتسب کا ایسا کوئی بنایا جائے, کوئی ایسا سسٹم لانچ کیا اس کے لیے جائے کہ جہاں پہ اساتذہ بچے پرائیویٹ یونیورسٹیوں کے اندر جو زیادتی ہے, جو ظلم ہے, وہ لے کے جا سکیں. وہ تو ابھی بھی جا سکتے ہیں, تو محتسب ابھی بھی موجود ہے میرے پاس. اسپیشل سر اس کے یہ الگ یونیورسٹی کے اس کے الگ ایجوکیشن کے الگ بنایا جائے تو اچھا آئیڈیا اگر اس پہ غور کیا جائے. ہر یونیورسٹی کے اندر چھوٹا آفس ہو. ہاں جی, اور یہ ایتھیکل آڈٹ کیبن بنا ہوا ہو. 3 قسم کے آڈٹ ہو سکتے ہیں, ایتھیکل, فائنینشیل اور پرفارمنس. جی, اس پہ یونیورسٹی کو گیج کریں, ویٹیج دیں, نمبرنگ کریں. یونیورسٹی کی رینکنگ میں نکلتی ہے, ابھی تک ریسرچ سے نکل رہی ہے. ریسرچ میں آپ کہیں نام ڈلوا دیں تو آپ کا پیپر چھپ جاتا ہے, اس میں آپ پیسے دے دیں, ضروری نہیں کہ آپ نے لکھا ہو. وہ بھی ایک ڈیبیٹیبل چیز ہے کہ ریسرچ کلچر جب پروموٹ ہوا تو اس میں بھی باتیں ساتھ ساتھ آئیں. میں نے اکثر لوگوں سے کہتا ہوں امپیکٹ فیکٹر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امپیکٹ کس پہ کیا, سوسائٹی پہ, انڈسٹری پہ, بزنس پہ. خالی چھپنے پہ تو نہیں امپیکٹ فیکٹر, امپیکٹ جرنل میں چھاپ دیا آپ نے, اس کا مقصد یہ نہیں. ریسرچ وہ ہو جس کا امپیکٹ کسی انڈسٹری میں, سوسائٹی کسی ایکشن میں, گورنمنٹ کی پالیسی میں ہو, تو آپ کہتے ہیں امپیکٹ ہم نے کیا. وہ امپیکٹ فیکٹر کے مقصد کچھ اور لے لیا انہوں نے, پبلیکیشن کے لیے کر لیا. اس میں مزید ان کی بات کو آگے بڑھاتا جاؤں گا کہ HEC اسلام آباد بڑا مؤثر رول پلے کر رہا تھا اور کر رہا ہے ٹو سم ایکسٹینٹ. اس نے ایک کوالٹیٹیو اور کوانٹیٹیو چینج لے کے آیا, کوانٹیٹیو زیادہ لایا. اب اس کا سیکنڈ ویوز آف ریفارمز اوور ڈیو ہیں, 24-22 سال ہو گئے. اس کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے, اس کے اغراض و مقاصد کو, آبجیکٹیو کو, اور اس کی اسیسمنٹ ضروری ہے. وہی بات جو تھرڈ پارٹی آڈٹ. جی, تو تھرڈ پارٹی آڈٹ آپ کے اسٹیبلش کی پرفارمنس انڈیکیٹر پہ کیا جائے اور اس کی استعداد کار, کیپیسٹی, افیکٹونیس, ایفیکیسی, ایفیشنسی, پروڈکٹیوٹی, ہر چیز کو ڈفرینٹ اینگل سے گیج کیا جائے تو اس کی ایک دم اٹھان آئے گی. اب یہ وقت کے ساتھ اس میں اوور ڈیو ہے, سرجری کہہ لیں یا چینج کہہ لیں یا ٹرانسفارمیشن کہہ لیں یا آپریشن کی ضرورت ہے. آپریشن اچھا لفظ نہیں, اسے منفی کونوٹیشن آتی ہے. اس میں امپروومنٹ یا اپگریڈیشن وقت کے تقاضوں, ہاں ریفارمز اچھا لفظ ہے, وقت کے تقاضوں سے ہم آہنگ. 25 سال میں ریفارمز بڑا, سیکنڈ ویو آف ریفارم از اوور ڈیو ان اسلام آباد. میرا خیال ہے جو پروفیسر ہے اس کو تو یہی ججتا ہے ریفارمز. ہاں جی, جو سوال کرنے والا صحافی اس کو یہی جاتا ہے کہ آپریشن کرے. لیکن ایک بات جیسے پروفیسر صاحب نے کہا, ڈاکٹر صاحب نے, کہ وہاں پہ ریفارمز کے ساتھ ساتھ ان کو با اختیار بنایا جائے.
ابھی ایچ ای سی کے ونگز کاٹ دیے گئے ہیں اور مزے کی بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایچ ای سی کا ضروری ہے کہ قابو کیا بہت جائے. ساری آپ سے باتیں کرنی ہے، سیکھنی ہے، سننی ہے اور سنانی ہے. جائیے گا کہیں مت، ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات. آج ہم بات کر رہے ہیں جو تعلیمی مسائل ہیں اس کے اوپر ہم نے فوکس کیا ہوا ہے، اور بہت دو بڑے نام موجود ہیں ماشاءاللہ. بڑا اچھا ان کا نام ہے، بڑا اچھا ان کا کام ہے. ڈاکٹر نظام الدین صاحب، میں آپ سے بھی اور ڈاکٹر صاحب سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ریٹنگ بنتی ہے یونیورسٹی، اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ کوئی مشکل کام تو نہیں نا؟ بلڈنگ ہے، سٹاف ہے، پیسہ ہے، اور صرف آپ نے دوڑ لگانی ہے، اور میرا خیال ہے کہ ایس او پیز ہیں ان کو فالو کرنا ہے. اور ہم کہاں کھڑے ہیں، دنیا کہاں پہنچ گئی ہے؟ نہیں، رینکنگ کے کئی سسٹم بنے ہوئے ہیں. پہلے ہمارے ہوتی تھی رینکنگ، ایچ ای سی خود کرتا تھا، نیشنل رینکنگ کرتا تھا. تو اس پہ اعتراض کیا لوگوں نے پہ انٹرنیشنل ہونا چاہیے، انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. اب انڈیپینڈنٹ رینکنگ ہوتی ہے، ان کے اپنے کرائٹیریا ہیں اور 10 فیکٹرز ہیں، جس لیے ہمارے ملک کے بہت کم یونیورسٹیز آتی ہیں، اس 500 کے لیول پہ آ جاتی ہیں. اس کی رینکنگ کے فیکٹر یہ ہے کہ یہ بھی ایک بہت بڑا بزنس ہے، اکیڈمک بزنس ہے. رینکنگ کرنے والے، کرانے والے اس پہ چلاتے ہیں. ان کے پاس جس یونیورسٹی کو یہ چیک کرتے ہیں ریٹنگ میں، اس سے پیسے چارج کرتے ہیں؟ نہیں، اس کی ایکسپینڈیچر اس لیے وہ اس طرح ہوتی ہے کہ ان کے ہر سال کانفرنس ہوتے ہیں 3-4، جو وہاں ریگولرلی جاتے ہیں ان کے پاس، ان کانفرنس اٹینڈ کرتے ہیں. تو پھر ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا مانگتے ہیں. ان کے پاس 8-10 فیکٹرز وہ مانگتے ہیں. وہ خود سے کسی کو نہیں کچھ کہتے. ان کو جو رپورٹس آتی ہیں کہ ان کے پاس کتنے لوگ ہیں جو پی ایچ ڈی ہیں جو پڑھا رہے ہیں، ریشو کیا ہے. تو اس میں یہ بھی چیک کرتے ہیں کس نے خود پی ایچ ڈی کی ہے؟ نہیں، وہ دیکھتے ہیں کہاں کے کوالٹی کیا ہے. وہ زیادہ جاتے ہیں پرسیپشن پہ بھی جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میری بات سمجھ گئے؟ پرسیپشن پہ جاتے ہیں کہ عوام میں ان کی کیا پرسیپشن ہے، انڈسٹری میں کیا سوچتے ہیں لوگ. اب جیسے لمس کی بات، لمس ہر بات انڈسٹری والے سوچتے ہیں بڑا اچھی ٹریننگ ہو رہی، تو پرسیپشن پہ بھی جاتے ہیں. لیکن ریشو بھی ہوتا ہے، فیکٹس پہ دیکھتے ہیں کہ کتنے پروفیسر باہر سے آئے ہوئے ہیں، کتنے پی ایچ ڈی ہیں، کتنے اسکالرشپس ہیں، کتنے ریسرچ پبلیکیشنز ہو رہی ہیں. تو یہ ایکچوئل فیکٹرز ہیں جو بہت سی یونیورسٹی میں نہیں ہوتی، تو وہ نہیں رینک میں آ سکتی. جی ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے؟ یہی سوال میرا آپ سے. جی میں اس پہ گزارش کروں گا کہ تعلیم کے معیار پہ میرا ایک پرسنل ایک آبزرویشن ہے، ہو سکتا ہے اس سے کسی کا مفاد زد میں آئے، کہ جب تک دونوں کمیشنز کو، پنجاب کے ایچ ای سی کو فنڈز اور اٹانومی نہیں دیں گے اور اس کو ایک خاص سرکار کے نیچے رکھیں گے، وہ ڈیلیور نہیں کر پائیں گے. یہ میرا بڑا کینڈیڈ اوپینین ہے میری. اس پہ میں بڑا فرم بلیو کرتا ہوں. جس طرح مشرف صاحب نے فری ہینڈ دیا تھا تارمان کو، تو انڈین آرمی کے کسی چیف نے کہا کہ ہمیں سب سے زیادہ خطرہ ایچ ای سی سے ہے جو قوم کو اٹھا رہا ہے. یعنی یہ دشمن جب اکنالج کرے، اس کا مطلب ہے ادارہ کام کر رہا ہے. اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے، اس کے فنڈز سلب کر لیے گئے، ریڈیوس کر دیے گئے، اور یونیورسٹیاں قحط و رجال کا شکار تو نہیں ہوئی، مالی بحران کا شکار ہو گئی. جب مالی بحران ہوتا ہے تو قحط و رجال بھی ہو جاتا ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ دونوں کمیشنز کو اٹانومی دی جائے اور بیوروکریٹک کلچز سے نکال کے ان کو انڈیپینڈنٹ بنا دیں اور ان کو فنڈز دے دیں، اور ان کے بورڈز بنائیں اور ان کے کے پی آئیز کے اگینسٹ چیک کریں، نہ کہ سرکار کے مروجہ طریقے سے ان کی پرفارمنس چیک ہو. یہ میری گزارش ہے. اس سے ایک بڑا کلیئر فرق آئے اس گا. پہ کنسنسس کافی بن چکا ہے، بن چکا ہے. اٹانومی دینے کے لیے کافی لوگ، چیزیں قریب پہنچ چکی ہیں. ہاں، لوگ بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کو اٹانومس بنایا جائے. اس میں کنٹرول جو رکھا ہوا ہے کہ جب یہ جو فیس ہے، پہلے میں تھوڑی سی بات کی تھی، ہر یونیورسٹی اپنی اس کا ایک فیس کا لیول ہے. یہ کوئی کنٹرول نہیں بن سکتا کہ اس سے اوپر آپ نہیں جا سکتے؟ یہ کر سکتے ہیں، اگر حکومت چاہے اس پہ ہو سکتی ہے، اس پہ ریگولیشن بن سکتا ہے. اور آپ کا جو معیار تعلیم ہے وہ اس سے نیچے نہیں جائے گا، ہاں، اور فیس اس سے زیادہ نہیں ہوگی. یہ بڑی صاحب رائے ہے آپ کی. ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، ہونا بھی چاہیے. ہاں جی، یہ ہونا بھی چاہیے. ڈاکٹر صاحب جو بتایا کہ ایک محتسب کا نظام ہو اور اس کے کیبن ہر یونیورسٹی کے اندر ہو، اس کا نمائندہ ہو، اور وہ یونیورسٹی پے کرے اس نمائندے کو. جی بالکل، تاکہ سرکار پہ بوجھ نہ پڑے. اور انڈیپینڈنٹ ویریفیکیشن آف دا محتسب بھی ہو. ہو ول بی دا اومبڈس پرسن آف دا اومبڈس پرسن. اگلا سوال یہ آتا ہے. تو یہ بھی بڑے ٹیکنیکل سوالات ہیں. ابھی تو ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں، لیکن 5 سال 2 سال 4 سال میں کچھ آئیڈیاز اس میں وقوع پذیر ہو سکتے ہیں، ریئل ٹائم میں امپلیمنٹ ہو سکتے ہیں. اس میں کوئی شک کی بات نہیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا کہ یہ جو بات ہو رہی ہے انڈیپینڈنس کی، یہ ہر
ادارے کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. میں تو بلیو یہ کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب سوری، کبھی زیر بحث آئی یہ فیسیں پرائیویٹ سیکٹر کی آپ کے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے اندر؟ جی، وہ ان کا جواب یہ دیتے تھے کہ جب ہم فیس بناتے ہیں تو ہمارے پاس کمیشن میں ان کے جو بورڈ ہوتا ہے، بورڈ میں گورنمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ممبر جاتا ہے گورنمنٹ کا. ہمیں پتہ کتنے کو ہوتے ہیں وہ؟ ہائر ایجوکیشن کے نمائندہ ہوتا ہے لیکن اکثر و بیشتر اپنے ہلکے پی ایچ ڈی سے کا بندہ بھی ہوتا ہے وہاں پہ. لیکن جو پالیسی، جو فیس کی پالیسی ہے نا، وہ چینج کرتے رہتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ریگولیشن ہونا چاہیے، جہاں تک ہو سکتا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ بچے کی افورڈیبلٹی کتنی ہے اور پیرنٹس کہاں سے پیسے لے کر آئیں گے. لیکن یہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ 20% ہم اسکالرشپ دیں گے، دیتے ہیں. پہلے سال دیتے تھے اسکالرشپ، اس بچوں کے گریڈ لانا پڑتا ہے، بہت سے بچے گریڈ نہیں لاتے، دوسرے سال بند ہو جاتا ہے وہ اسکالرشپ. یعنی کہ ہماری تو آفر تو تھی لیکن ان کا گریڈ نہیں. گریڈ جی. اس میں ایک بات اور بھی ہے، ڈاکٹر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں لے کے جاؤں گا کہ پوری دنیا میں بینکس لون دیتے ہیں اور سرکار لون دیتی ہے. ان سرٹن کیسز سرکار انٹرسٹ فری دیتی ہے جو پیبل ہے ڈگری لینے کے بعد 4-5 سال میں، اور بینک جو ہیں تھوڑے انٹرسٹ پہ دیتے ہیں. اس پہ بھی ریگولیشن کی ضرورت ہے کہ بینک کو مینڈیٹری کر دی جائے کہ اپنی انکم کا X% اسٹوڈنٹس کو لون دے. اب لو مڈل کلاس کو اپر مڈل کلاس یا مڈل کلاس میں لانے کا صرف ایک جائز طریقہ ہے اچھی کوالٹی ایجوکیشن. وہ اگر بینک لون ہی نہیں دیتا، کہتا کولیٹرائز کرو اپنی بینک کی مکان کی جائیداد، اس بچے کے پاس مکان ہی نہیں، جائیداد ہی نہیں، وہ کہاں سے کولیٹر کرے گا؟ تو اس کو سرکار کو بینکوں کو بھی کنٹرول کرنا پڑے گا. خالی یہ نہیں ہے کہ صرف وہ ابھی لون، اسٹوڈنٹ لون موجود ہیں، نیشنل بینک دیتا ہے، بڑا نامنل سے انٹرسٹ لے کے دیتا ہے، لیکن دیتے ہیں. لیکن وہ لینے والے نہیں نا، لوگ کہتے ہیں وہ ہمارا کلچر نہیں ہے لون لے کے تعلیم لینے کا کلچر نہیں. ہاں کہ ان کو فری میں مل جائے، اسی لیے بہت سے اسکالرشپ فنڈ بنے ہوئے ہیں، گورنمنٹ کے بھی بنے ہوئے اسکالرشپ ہیں. جیسا بہت بڑا ہونار اسکالرشپ بہت بڑا ہے، بلینس میں جا رہے ہیں. اس سے پہلے پیف کو ہوتا تھا. اسکالرشپ ہمارے پاس ہیں. جو سنڈیکیٹ کے اندر سیاستدان آ جاتے ہیں یا سیاستدانوں کے ذریعے ایسے لوگ آ جاتے ہیں، وہ ان فائدہ دیتے ہیں یونیورسٹی کو یا نقصان ہوتا ہے؟ وہ بہت انفارچونیٹ ڈیولپمنٹ ہے، اور یہ انہوں نے ابھی دوبارہ سارے یونیورسٹی میں کر دیا. پہلے کچھ پہلے کچھ یونیورسٹیز میں تھا، اب ہر جگہ کر دیا. مطلب پنجاب یونیورسٹی میں پہلے نہیں تھا. یہ جو نیا لیجسلیچر پہلے ہر یونیورسٹی میں 3 MP ہوں گے. سر اس کا نقصان یا فائدہ کیا ہے؟ کچھ بتائیں. یہ میرا سوال. نقصان بہت ہے، اس کا انٹرفیئرنس بہت ہوتی ہے، پولیٹیکل انٹرفیئرنس، اپارٹمنٹ میں بھی، ایجوکیشن میں بھی، ایڈمیشن میں، ہر جگہ انٹرفیئرنس ہوتی ہے. تو ہمارا کلچر اس طرح ہے کہ جہاں کر آپ کے پاس انفلوئنس ہے، لوگ پہنچ جاتے ہیں، بھائی ہمارے بچے کا ایڈمیشن کرا دو، ہمارے بچے کی فیس معاف کرا دو. اور سیاستدان نے تو سیاست کرنی ہوتی. تو یہ ان کو نہیں آنا چاہیے، اس میں میرے خیال میں ان کو نہیں ہونا چاہیے. تو پرائیویٹ سیکٹر ہے ان کا جو ایک سسٹم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے جی؟ اس میں بھی اس میں MP نہیں ہوتے، اس میں ایجوکیشنسٹ ہوتے ہیں یا گورنمنٹ کے ریپرزنٹیٹیو ہوتے ہیں. وہاں انہوں نے چھوڑا ہوا ہے، پبلک سیکٹر میں لگا دیے 3 بندے، وہاں نہیں کرتے. تو وہاں لیکن ان کے پاس کنٹرول زیادہ پبلک سیکٹر جو اونرز ہیں یا ٹرسٹ کے جو لوگ ہیں، جیسے وہ لوگ چلاتے ہیں اس کو. جیسے UMT ایک ٹرسٹ ہے، ٹرسٹ میں فیملی ممبرز ہی ہوتے ہیں سارے تقریباً. وہ کہتے ہیں کہ یو اسکریچ مائی بیک اینڈ آئی اسکریچ یور بیک، اور یونینیمس فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں. اور بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ پروفٹ میکسیمائزیشن. نظام بہتر کیسے ہوگا، ٹھیک کیسے ہوگا؟ ہم نہیں کرنا ہے، ہمارا ملک ہے، ہمیں اس سے پیار ہے، باہر سے کسی نے نہیں آنا، خود کرنا ہے. ہم نے خود کرنا پڑے گا. اور یہ جب تک ریئلائزیشن نہیں ہوگی ہماری ایٹ دی گورنمنٹ لیول، ایٹ دی یونیورسٹی لیول، جب تک خود نہیں مانیں گے، یہ آگے بات نہیں پڑے گی. ہم انتظار کریں کوئی باہر سے آئے گا. اس میں میں نے اکثر سیاستدانوں سے سنا ہے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے پاکستان کی الیکٹڈ، کہ ہم ایمرجنسی ڈکلیئر کر رہے ہیں، ایکیڈیمک ایمرجنسی. ہوتی نہیں ہے. اگر ہوتی ہے تو کاغذوں میں ہوتی ہے، ریئل ٹائم میں جیسا فلڈ کی ایمرجنسی بھی ہوئی ہے نا، سارے ذرائع وہاں چلے گئے ہیں. تو جب تک ہم ساؤتھ کوریا کے ماڈل کو نہیں پکڑتے، اب آپ دیکھیں نا، سنگاپور اسلام آباد سے چھوٹا ہے، شیخو پورہ سے کم آبادی ہے، 300 بلین ایکسپورٹ ہے، فرسٹ ورلڈ پلس ہے. صرف انہوں نے نالج پہ انویسٹ کیا 30 سال. ہم 10 سال انویسٹ کرتے ہیں، ایک ہارورڈ ٹائپ ایشیا کی بنا دیتے ہیں کراچی، پشاور، لاہور میں. تو ہمارا اس کی وجہ سے جو ایکسچینج، فورن ایکسچینج ہے 10-20 سے بڑھ کے 100 بلین پہ چلا جائے گا. ان کا انٹلیکچوئل ویلیوڈیشن. اب ہم سروسز دینے کا زمانہ آ گیا، پروڈکٹ کے زمانے ختم ہو گئے ہیں. پیاز، گنڈا ایکسپورٹ کرنا، گوشت ایکسپورٹ کرنا، تو یہ اس کے زمانے لد گئے.
اب تو نیا زمانہ آ گیا, سروسز اور انفارمیشن نیا زمانہ نیا دور. نیا دور. یہ ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے آپ؟ نہیں, یہ بات ہے کہ جو نئی چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں آج کل, خاص کر پچھلے 10 سال میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی نا ایجوکیشن سیکٹر میں, وہ ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا, جس کی وجہ سے بہت سے آسانیاں پیدا ہو گئی کہ ہم آپ کو آن لائن کورس بھی دے سکتے ہیں, اس پہ کاسٹ بھی بہت کم ہو جاتی ہے, اور اسکل ڈیولپمنٹ بھی اچھی طرح سے ہو جاتی ہے. ہمیں اس کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. کچھ خالی کمپیوٹر سائنس میں نہیں پڑھانا, اس کو تھرو آؤٹ سسٹم کو چینج کرنا ہے. اس پہ میں کمنٹ دوں گا. 30 سال پہلے 35 سال پہلے جب امریکہ میں تھا تو یونیورسٹی آف فینکس تھی, اس نے آن لائن سسٹم اور ڈگریاں اس وقت شروع کر دی تھی. امریکہ کی ہر بڑی یونیورسٹی ہائبرڈ ایجوکیشن دے رہی ہے, 2-3 ہفتے کیمپس میں اور باقی گھر میں. تو اب بڑا ضروری ہے کہ گورنمنٹ, کامسیٹ نے شروع کیا تھا آن لائن ڈگری پروجیکٹ مینجمنٹ کی, گورنمنٹ نے HEC نے بند کروا دی. بھئی غریب بندے کو لیا جھانگ میں, ڈیرہ غازی خان میں یا انٹیریئر سندھ میں, بلوچستان میں بچے کو تعلیم مل رہی ہے گھر میں, کیوں آپ پابندیاں لگا رہے ہیں؟ ایسے سافٹ ویئر آ گئے ہیں جو ٹیسٹنگ بھی اتنی اسٹرانگ کرتے ہیں کہ جیسا کلاس روم میں ٹیسٹنگ ہو رہی ہے. تو بڑا ضروری ہے کہ آن لائن پہ پابندی ختم کر دیں. HEC کی پالیسی بنی ہوئی ہے کہ ہر یونیورسٹی وہ ڈگری پروگرام جو دے رہے ہیں کیمپس پہ, اس کو آن لائن کر دو. یہ پالیسی ہے, لیکن کچھ لوگ جاتے ہیں اس پہ کیونکہ نہیں, ساتھ ساتھ پابندیاں بھی انہوں نے بہت لگا, تیاری بہت کرنی پڑتی ہے. کامسیٹ سرکاری یونیورسٹی سے بند کر دیا اس کا MS پروگرام آن لائن کے, جی آپ نہیں کر سکتے, اور لوگ چھپ چھپا کے تھوڑا بہت کر رہے ہوتے ہیں ہائبرڈ کے نام پہ. تو تعلیم کو سستا اور عام کرنے کا ایک سب سے مجرب نسخہ, منفرد نسخہ میرے نزدیک آن لائن کو سپریڈ کرنا اور کمپیوٹر بیسڈ, ہاں جی, کمپیوٹر بیسڈ لرننگ, کہ آپ بنے بنائے سافٹ ویئر ڈال دیں پروگرام میں, فری ویئر کی طرح بچہ برائے نام قیمت پہ کرے اور سافٹ ویئر کا اس کو پاسورڈ مل جائے. اور آخر میں کیا فرمائیں گے آپ؟ میں یہ کہوں کہ ہمیں جو نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں ایک ریفارم کمیشن بنانا چاہیے. میسو ریفارم کمیشن بننا چاہیے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. اس کا کنیکشن ہونا چاہیے اسکول سے, کالج سے ہی ہونا چاہیے, ساتھ کنیکٹڈ ہونا چاہیے, ڈسکنیکٹڈ ہے سیکنڈری انٹرمیڈیٹ سے لے کے. بہت شکریہ جی. آج کے پروگرام کا جو خلاصہ سامنے آیا وہ یہ ہے کہ اسکول, کالج, یونیورسٹی اور ہر طرح کی یونیورسٹی کو آپس میں منسلک ہونا چاہیے کہ کتنے بچے کس فیلڈ میں لے کے جانا ہے اور کہاں کہاں ان کو کھپانا ہے, کس کورس کی ضرورت ہے, کن کورسز کو بند کرنے کی ضرورت ہے, اور نئے کورسز کون سے ہو سکتے ہیں. جو پرائیویٹ سیکٹر ہے یونیورسٹیز کا, یہ خدمت تو واقعتاً کا لوگوں کو انہوں نے ڈگری تو دی ہے, بچوں کو ان کا معیار زندگی جو ہے وہ بلند کر دیا ہے پرائیویٹ سرکاری کے مقابلے میں. لیکن ظلم ہے, زیادتی ہے کہ ایسی یونیورسٹیز موجود ہیں جو وہ دے نہیں رہی, جو فیس زیادہ لے رہی ہیں. تو میری یہ خواہش ہے, درخواست ہے کہ ہمیں جیسے بات ہوئی یہاں پہ کہ محتسب کا ادارہ بننا چاہیے یونیورسٹی کے اندر, اور پھر ایک ایسا نظام بننا چاہیے کہ جس میں یہ بات طے ہو جائے کہ پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹی اس سے نیچے جو معیار تعلیم ہے وہ نہیں دیں گی, اور اس سے زیادہ اپنی فیس جو ہے وہ نہیں لے سکیں گی. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم.